دیکھو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے قیادت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے عمر کے ہوتے ہوئے کوئی کتا بھی مر گیا نا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کی موت کا میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھوں گا، کہ عمر کی حکومت میں ایک کتے کو شاید کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، بھوک سے وہ کتا مر گیا۔ اس کو قیادت بولتے ہیں کہ تو قائد ملت ہیں، فلانے ملت ہیں، ڈھماکے ملت ہیں، اس کو قیادت بولتے ہیں کہ قائد گھروں میں بلوں میں چھپا بیٹھا ہو اور قوم کا نوجوان غیور مسلمان سڑکوں پہ گولیاں کھا رہا ہو۔ اگر یہ وحدہ داران، یہ حکمران چاہ لیں تو بتاؤ بھلا کون پرندہ پر مار سکتا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ سارے دنگے فسادات ایک منٹ میں ختم نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن نہیں میرے بھائی، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بڑا گہرا تعلق ہے سیاست کا فسادوں سے۔ کوئی جب شہر جلتا ہے تو کرسی مسکراتی ہے۔ یہ باقاعدہ پری پلاننگ سارے دنگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ یہ سو فسادات ہوتے ہیں۔ یہ دنگے فسادات ہوں گے، جانے جائیں گی، لوگ لڑیں گے، ایک دوسرے کو مارے کاٹیں گے، تبھی تو ان بے غیرت نیتاؤں کو اپنی روٹی سیکنے کا موقع ملے گا، تبھی تو یہ اپنی کرسی حاصل کر پائیں گے۔ اس لیے میں بالخصوص مسلمانوں سے میں نے کل جمعہ کے خطاب میں بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے مدے اٹھائے جائیں، مسجد مدرسوں پہ حملے کیے جائیں، درگاہوں پہ حملے ہوں، اور یا تمہارے مذہبی شخصیات کے تعلق سے کوئی ٹپڑی کی جائے، معاذ اللہ ناموس رسالت پہ حملے ہوں، یہ سب پری پلاننگ ہو رہا ہے۔ جو مہاراشٹر میں اس بدبخت نے الیکشن سے پہلے کیا تھا، دیکھو ہوا، اس کا ریزلٹ آیا نا۔ یہ مسجدوں میں گھس کر کے مارنے کی بات کی تھی، یا اس پاکھنڈی کے ذریعے سے جو ہمارے نبی کے ناموس پہ حملے کرائے گئے تھے، یہ سب پری پلاننگ تھا۔ کس طرح اتیجت کر کے، بھڑکا کر کے مسلمانوں کو سڑکوں پہ لایا جائے گا اور پھر ہم ان کے ساتھ اتیاچار کریں گے، ظلم کریں گے، ان کے سینے پہ گولیاں چلائیں گے، ان کے گھروں کو بلڈوز کریں گے، ان کی زندگیاں تباہ کریں گے، تو ہمارے لوگ خوش ہوں گے، ان کو لگے گا کہ عبدل کی چوڑی ٹائٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح بغیر کسی محنت کے، بغیر کچھ کام کیے، ہمیں آسانی کے ساتھ ان کا ووٹ ہمیں مل جائے گا اور ہماری کرسی بن جائے گی، ہماری سطح بنی رہے گی۔ تو یہ تو ہم اور آپ نشانہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے خبردار، جب کبھی اس طرح کے مدے اٹھائے جائیں میرے بھائیوں، تو خدا را آپ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں، اپنے جذبات پہ قابو رکھیے، اور کبھی بھی اینٹ پتھر لے کر کے آپ میدانوں میں مت اتریے، سڑکوں پہ مت اتریے، ورنہ پولیس جب آپ کے سینے پہ گولیاں چلائے گی، آپ کے بچوں کو شہید کرے گی، آپ کے گھروں کو جب بلڈوز کیا جائے گا اور آپ کو پتھر باز، دنگائی اور فسادی بتا کر کے جب آپ کے اوپر طرح طرح کے مقدمے ٹھوکے جائیں گے، اور آپ کو جب اٹھا کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا نا، آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، تو آپ کے بیوی بچوں، گھر بار اور ماں باپ کا کوئی حال تک پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے سنبھل میں۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارے حق میں بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی نہیں تمہارے حق میں بولنے والا، بہت زیادہ ہوگا کہ جب تمہاری زندگیاں برباد ہو چکی ہوں گی، تمہارا سب کچھ لٹ چکا ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ کہنے والے، ہو سکتا ہے بعد میں آئیں اور برساتی میڈکوں کی طرح یہ ٹاں ٹاں کریں، اور تھوڑی دیر بعد یہ بیان بازیاں کر کے، ٹیوٹ کر کے اور ہو ہلا کر کے یہ بھی ٹائیں ٹائیں فش ہو جائیں گے۔ کوئی نہیں تمہارے حق میں بولنے والا اور تمہاری زندگیوں کی پرواہ کرنے والا۔ اس لیے جان ہے تو جہان ہے، اپنی جانوں کی پرواہ کیجئے، اپنی جائیداد، پراپرٹی اور املاک کی حفاظت خود کیجئے۔ زندہ رہیں گے تو لڑائی لمبی چل سکتی ہے۔ کون بولے گا تمہارے حق میں؟ ارے میں کہتا ہوں کہ یار سیاسی نیتا اور بدھائک تو سیاسی نیتا بدھائک ہیں، سیاسی لیڈر ہیں۔ یہ جو تمہارے مذہبی قائدین ہیں، یہ جو بڑے بڑے علماء، مشائخ، پیر مغاں اپنے آپ کو قاضی القضات فی الہند کہتے ہیں، قائد اہل سنت اور قائد ملت کہتے ہیں، غازی ملت، کس نے بڑے بڑے بھاری بھرکم ٹائٹل بیچارے لے کر کے پھر رہے ہیں، لیکن آج سنبھل میں مسلمانوں کے سینوں پہ گولیاں چل رہی ہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے مسجد کے لیے۔ یہ جو دن رات میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں،
یہ اتنے بے ضمیر بے حس ہو چکے ہیں کہ یہ مذہبی چولا پہنے ہوئے لوگ بھی، قال اللہ قال رسول دن رات کرنے والے لوگ بھی، یہ تمہارے حق میں ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جن سے امید لگا کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہو کہ تو قائد ملت ہیں، فلانے ملت ہیں، دھماکے ملت ہیں، اس کو قیادت بولتے ہیں کہ قائد گھروں میں بلوں میں چھپا بیٹھا ہو اور قوم کا نوجوان غیور مسلمان سڑکوں پہ گولیاں کھا رہا ہو، اس کو قیادت کہتے ہیں۔ قائد تو ہوتا ہے جو آگے آگے ہوتا ہے۔ اگر ان کے اندر قیادت کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی صلاحیت ہوتی نا، تو آج سنبھل میں جو کچھ ہوا یہ ہوتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے یہ معاملات کو بھانپ کر کے وہاں پہنچ کر کے مسلمانوں کو جا کر کے نصیحتیں کرتے، سمجھاتے اور بتاتے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، جذبات پہ کنٹرول رکھنا، اور خبردار کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا قدم مت اٹھانا کہ جس سے تمہارا فائدہ ہونے کے الٹا تمہارا نقصان ہو جائے اور بچوں کی جانیں چلی جائیں۔ دیکھو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، قیادت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے عمر کے ہوتے ہوئے کوئی کتا بھی مر گیا نا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کی موت کا میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھوں گا، کہ عمر کی حکومت میں ایک کتے کو شاید کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، بھوک سے وہ کتا مر گیا۔ اس کو قیادت بولتے ہیں، کہ جو انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی جانوں کی پرواہ کرے، ان کی بھی حفاظت کے لیے وہ فکر مند ہو۔ اور اتنا بھاری بھرکم قاضی القضات فی الہند اور قائد ملت اور فلانے ملت، دھماکے ملت بننے کے بعد، اتنا بھاری ٹائٹل لینے کے بعد ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان سڑکوں پہ گولیاں کھا رہا ہے، گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، بچوں کی ماب لنچنگ ہو رہی ہے، مسجد مدرسے تباہ ہو رہے ہیں، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ صاحب ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری سارے ملت اور پیر مغاں اور علماء مشائخ جو ذمہ داران ہیں بہت زیادہ ہوگا، تو کیا کریں گے؟ لیٹر پیڈ جاری کر کے کہہ دیں گے کہ ہم نے یہ جو ہمارے مسلمانوں کا نقصان ہوا، جانے گئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیٹر پیڈ جاری کر دیں گے۔ دیوبندی لوگ جو ہیں نا، ان کے جو علماء ہیں وہ پھر بھی اپنے لوگوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور کچھ حد تک ان کے یہاں قیادت پائی جاتی ہے، اور وہ صرف اپنے لوگوں کی نہیں بلکہ انصاف کی بات کی جائے تو جہاں بھی وہ مسلمان کوئی بھی دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو وہ مسلمان کے نام پر، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، وہ وہاں پہنچتے ہیں، اس کی خبرگیری کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بہرائچ میں دنگا ہوا، وہاں بھی پہنچے، اور ابھی سنبھل میں جمعیت علماء ہند پہنچ کر کے سارے متاثرہ گھروں سے مل کر کے اس نے جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کو 5 لاکھ روپیہ دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور ان کے مقدمات بھی لڑے گی، وکیل بھی رکھے گی ان کے لیے۔ لیکن ہماری بریلوی جماعت، اس کے پاس سوائے عرس کرنے کے، جلسہ کرنے کے، اور یہ جگہ جگہ صرف آج کل مناظروں کا فیشن چل گیا ہے، مناظرہ کرنے کے علاوہ اور جلسہ جلوس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ ہم بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں اس وقت، قیادت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا یہ باتیں آپ لوگوں کو چبھ لگی ہوگی، لیکن مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے، اور آپ گالیاں دو گے تو آپ کے گالیوں کا مجھے استقبال ہوگا، میں کروں گا آپ کے گالیوں کا استقبال، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، یعنی کہ اب ہم اپنے علماء مشائخ پر اگر سوال بھی ان سے کرتے ہیں نا، تو ہمیں باغی مسلک اور باغی اہل سنت کہہ کر کے معاذ اللہ ہمیں خود سائڈ کر دیا جاتا ہے، اور ہم اسی اندھ بھکتی میں جی رہے ہیں، بالکل بے حس اور بے ضمیر ہو چکے ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کون سی قیادت ہے میرے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کے سہارے مت رہیے اور کسی سے امیدیں مت لگائیے۔ جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوں، ٹھنڈے دماغ سے آپ خود فیصلہ لیجئے، اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں تو قانونی لڑائی لڑیے، دستور اور قانون کے مطابق وکیلوں سے رابطہ کر کے ان سے مشورہ کیجئے اور کہیے کہ بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس اعتبار سے۔ باقی اگر سڑکوں پہ اترو گے، احتجاجات کرو گے، ہو ہلہ کرو گے، پتھر بازی کرو گے،
تو پھر یہی انجام ہوگا جو سنبھل میں ہوا، سوائے نقصان کے اور کچھ ہاتھ آپ کو نہیں آئے گا۔